بعض علماء نے اپنے تفسیروں میں یا ایک اور بات بھی کی ہے. علماء فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات ایک حدیث کے حوالے سے بھی کی ہے، لیکن حدیث اپنے جگہ پہ، بہت سارے مفسرین نے یہ بات حدیث سے ہٹ کر ادروائز ایک حقیقت کے طور پر بیان کی ہے، اور میں اس کو ایک حقیقت کے طور پر ہی بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. وہ حقیقت کیا ہے؟ اس آیت پہ آپ غور کریں تو علماء نے لکھا ہے، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر قشیری میں لکھا ہے، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہ تفسیر بھی صوفیانہ تفسیر ہے. یہ داتا صاحب جب پیدا ہوئے تو یہ کہیں اس وقت فوت ہو گئے تھے، ان دنوں میں، ان سالوں میں ان کی وفات ہوئی تھی، یعنی داتا صاحب سے بہت سینئر ہے. 465-64 ادھر کہیں ان کا وصال ہوا ہے. امام قرطبی نے بھی، صاحب روح البیان نے بھی، اور بہت سارے مفسرین نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس صورت میں الا الذین آمنوا، جو لوگ خسارے سے بچ گئے، ان کی یہ 4 علامات بیان کی ہیں. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایمان تو سارے لوگ لائے، لیکن ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ پرومیننٹ شخصیت ابو بکر صدیق کی. اور اس الذین آمنوا کے لفظ میں صدیق اکبر کی طرف واضح اشارہ جاتا ہے، اگرچہ شامل سب ہیں، جو بھی ایمان لائے سارے کے سارے شامل ہیں. اور وعملوا الصالحات، عمل بھی بہت لوگوں نے کیے، لیکن اس میں زیادہ تر اشارہ، جو زیادہ شخصیت جو اس لفظ کا مصداق بننے کی اہلیت رکھتی ہے، وہ عمر فاروق ہے. اور وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے. سارے کے سارے صحابہ کرام نے حق کی وصیت کی ہے، لیکن جو ہستی زیادہ اس لفظ کا مصداق ہے اور جس کے اندر یہ کوالٹی نسبتاً زیادہ اپیرنٹلی پائی جاتی ہے، وہ عثمان غنی کی شخصیت. اور وتواصوا بالصبر، تو صبر بھی تمام تر صحابہ کرام نے کیا ہے، تمام ولیوں نے کیا ہے، پوری امت کو اس کا حکم بھی ہے. لیکن جو شخصیت اس صبر کے لفظ کی مصداق بننے کی سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. تو گویا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذین آمنوا ابو بکر صدیق، وعملوا الصالحات عمر فاروق، وتواصوا بالحق عثمان غنی، وتواصوا بالصبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین.